الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم عزیز دوستو ساتھیو، ہماری جو گفتگو چل رہی تھی وہ سورہ کہف کے عنوان پر بہت لمبا چوڑا اور طویل مضمون ہے، اور مختصر سی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی. آج بھی چند باتیں اسی عنوان پر عرض کرنے کا ارادہ ہے. اللہ پاک مدد فرمائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ دجال کے آنے سے پہلے دنیا میں دجاجل آئیں. دجال تو وہ آخری فتنہ ہوگا دنیا کا جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پناہ مانگی اور امت کو حکم فرمایا کہ دیکھو دجال کے فتنے سے بچو، فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے. دنیا میں اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا ہوگا جو دجال کا فتنہ آیا ہوگا. ظاہر بات ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنا ایمان کھو دیتے ہیں تو وہ تو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگا. دوزخ وہ جب چاہے گا ابر کو بلا لے گا، پانی برسا دے گا. یہ تو خدائی طاقتیں ہیں نا، اللہ پاک اس کو دیں گے آزمانے کے لیے. جب چاہے گا کسی کو قتل کر دے گا اور زندہ کر دے گا. جب چاہے گا کہے گا کہ نکلو تو زمین سے خزانے نکلنا شروع ہو جائیں گے. پانی جہاں جی چاہے برسا دے گا، جس کو جی چاہے قتل کر دے گا. جنت اور دوزخ ہاتھ میں بتلائے گا. جنت جو ہوگی وہ دوزخ ہوگی، دوزخ جو ہوگی وہ جنت ہوگی. اور اس کے پیشانی کے اوپر کاف لکھا ہوا ایک آنکھ کا کاڑا ہوگا. جیسے انگور لٹک جاتا ہے ویسے اس کی آنکھ لٹکی بھی ہوگی. پورا حلیہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بیان فرمایا. لیکن اس دجال کے بڑے فتنے سے آنے سے پہلے دنیا میں دجاجلہ آئیں گے. دجاجلہ کیا ہے؟ یہ دجاجلہ ہے یورپی تہذیب، امریکہ کی تہذیب کا نام ہے دجاجلہ، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشین گوئی فرمائی کہ دجال فتنے دجال سے پہلے دنیا کے اندر دجاجلہ آئیں گے. نئے نئے فتنے آئیں گے. ایک آدمی صبح کو کلمہ پڑھے گا، شام کو کافر ہو جائے گا. شام کو کلمہ پڑھے گا، صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا. ایسا خطرناک دور ہوگا آزمائش کا، بہت بھیانک دور ہوگا. جبھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو ہر فتنے سے آگاہ کیا، ہر چیز کو بتا دیا. یہی وجہ ہے عالمی حالات مجھ سے زیادہ آپ واقف ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ مسیح کے آنے کا سب کو انتظار ہے. عیسائیوں کو بھی انتظار ہے اور یہودیوں کو بھی انتظار ہے اور ہمیں بھی انتظار ہے. ہمیں جو انتظار ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مسیح کہتے ہیں. یہودی جس مسیح کے انتظار میں ہے وہ مسیح الدجال ہے، اس کا بھی نام مسیح ہے، جس کا نام مسیح الدجال ہے. اور عیسائی بھی انہی کے انتظار میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ہم
ہماری قوت بڑھے گی اور ہم دنیا کے اندر غالب ہوں گے. انتظار تو سب کو ہے. اور جتنی تیاریاں ان کی کتابوں کے اندر ہے، ان کتابوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے اپنی پوری تیاریاں کر لی، پوری تیاری کر لی. بھئی اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا نا کہ ملک شام کے اوپر حملہ ہوگا. شام کا لفظ ہے کہ ملک شام کے اوپر حملہ ہوگا اور اس کے اوپر قبضہ ہوگا. یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. اور مطلب یہ کہ مادیت کی اور روحانیت کی سب سے بڑی کشمکش کا مرکزی میدان ہوگا فلسطین. مادیت اور روحانیت کی کشمکش آج پوری دنیا کی نظریں ادھر ہی لگی ہوئی ہیں. اللہ کے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے اللہ پاک پورے دنیا کے منتشر یہودیوں کو ایک جگہ جمع کر دیں گے. آج تو بستیاں بن رہی ہیں، وہ تیاری ہے، وہ بستیاں بن رہی ہیں. ان کے ہاں سب کا آرڈر اس بات کا ہو گیا ہے کہ صاحب سارے کے سارے دنیا کے پیچھے چلے آ جاؤ اس زمین کے اوپر. ان کو اندازہ لگائیے کہ آخر مطلب یہ کہ ان کی کتابوں میں کیسے واضح چیزیں ہیں دجال کے آنے کی، کہ انہوں نے کہا کہ صاحب جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باب لد ہوگا، لد کا لفظ ہے حدیث میں، جو باب لد ہوگا وہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. تو آج اسرائیل کا ایئرپورٹ لد ہے. انتظام انہوں نے خود کیا ہے اس کا، اللہ کے غیبی نظام کے تحت. اور جس جگہ پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال یعنی برف کے پگھلنے کی طرح پگھلے گا، حدیث میں آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کو دیکھ کر جیسے برف پگھلتا ہے ویسے پگھلنا شروع ہوگا. تو کون سی جگہ ہوگی؟ قتل کی. وہ قتل کی جگہ ہوگی جس پر انہوں نے کمان لگا دی ہے خوبصورت، اور کمان کے اوپر انہوں نے لکھ کے لگا دیا ہے. کیا لکھا ہے؟ ملک السلام لکھا ہوا ہے. اچھا یہ باتیں تو مجھے نہیں معلوم تھی، لیکن یہ کہ حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب جو دارالعلوم کراچی کے محتمم ہیں، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، عالم اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے سفر نامہ لکھا اپنا فلسطین کا واپس آنے کے بعد، عالم اسلام کا سفر نامہ. اس سفر نامے کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، آپ نے جیسے بتائی ویسے ہی ہو گئے. اپنی آنکھوں سے یہودیوں کی بستی کو ہم نے دیکھا. وہ فرماتے ہیں ہم نے وہ کمان بھی دیکھی جہاں پر ملک السلام لکھا ہوا ہے، دجال کے لیے انہوں نے لکھا. باب لد کی جگہ کو بھی انہوں نے دیکھا. اور جتنی مطلب یہ کہ پیشین گوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ ساری کی ساری ہو چکی ہیں. لیکن ایک اشکال آپ کا دور کرتے کرتے چلوں. اللہ کے نبی نے علامتیں بیان فرمائی ہیں، قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں قرآن میں ہے. اللہ کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم. ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. 2012 کوئی قیامت کی گارنٹی نہیں ہے. یہ تو سائنسدانوں کو اتنی بات تو سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے. یہ تو پورے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ بالکل غلط ہے 2012 کہ صاحب 20 دسمبر کو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، وہ سیارہ ٹکرائے گا اور اس طریقے سے قیامت برپا ہو جائے گی. سب بیکار باتیں. یہ تحقیقات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ کون سا سیارہ کس سے کب ٹکراتا ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر تحقیقی ہوں گی. لیکن قیامت کا یہ طریقہ نہیں ہے جو طریقہ وہ لوگ، لیکن ان کو بھی دھکا اس بات کا لگا ہوا ہے. اب تک تو اس بات کا انکار کر رہے تھے صاحب دنیا آئی اور دنیا خود بخود وجود میں آ گئی اور ایسی رہے گی ویسی رہے گی. لیکن آج ان کی تحقیقات کے ذریعے سے وہ خود پریشان ہیں. کہنے لگے قیامت تو آنا یقینی ہے، کہہ رہے ہیں وہ لوگ. یعنی دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ساری قرآن میں ساری تفصیلات. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے
ایسے بڑے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رہنے کے لیے اس سورت کے اندر کچھ تعلیمات دی ہیں. سورہ کہف کے اندر اس سورے کے اندر تعلیمات دی ہیں اس فتنے سے بچنے کے لیے. اس چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بچو جس کو دجاجلہ فرمایا اللہ کے نبی نے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے انتظامات دجالیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. اب جنگ دو ہی چیزوں کی ہے، ایک رحمانی، ایک طریقہ رحمانی، ایک طریقہ شیطانی. شیطانی جو طریقہ ہے وہ دجال کا طریقہ ہے، رحمانی جو طریقہ ہے جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. ان دونوں کا ٹکراؤ، ان دونوں کا ٹکراؤ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دجال کے آنے سے پہلے پہلے جو کھجوروں کا باغ فلسطین کے اندر ہے وہ سوکھ جائے گا. 600 سال ہو گئے سوکھ کر، ایک کھجور نہیں ہو. 600 سال ہو گئے، 6 صدی گزر چکے ہیں، وہاں ایک کھجور نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا تھا کہ جو وہاں پر نہر ہے فلسطین کے اندر اور اسرائیل کے اندر، یوں فرمایا کہ اس کا پانی دجال کے آنے سے پہلے پہلے خشک ہو جائے گا. ہر دن یہودی پریشان ہے کہ نیچے ہو رہا ہے، ہر دن پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نیچے ہوتے چلے جا رہا ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے پہلے پورا خشک ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی پیشین گوئی فرمائی ہے اور جتنی باتیں فرمائی ہیں وہ تو ہونا ضروری ہے اور یقینی ہے، اور دنیا میں ہو رہا ہے. اللہ پاک اس کا انتظام کر رہے ہیں. بھائی دجال آئے گا تو دجال کے آنے سے پہلے پہلے اس کے جو دجال کی علامتوں میں لکھا ہوا ہے احادیث کے ذخیرے کے اندر، ایک یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے آنکھ کے سامنے پوری دنیا کے لوگوں کے پتے اور نمونے اور صورتیں اور ساری چیزیں اس کی ایک آنکھ کے سامنے ہوں. اس علامتوں میں یہ بھی ہے. اب دیکھ لیجئے کہ مستقل اسرائیل نے ایک کمپنی بنائی ہے جس کے اندر دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کے موبائل نمبر، ان کے فوٹو، مطلب یہ کہ ملکوں کے اندر تو یہ کام ہو رہا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، وہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک آنکھ کے سامنے ساری چیزیں ہونا ہے. اس کی تیاری کے لیے مطلب یہ کہ وہ لوگوں کو تیاری کے اوپر لگا دیا ہے انہیں یہودیوں کو. کیا اربوں ڈالر روپے خرچ کر کے وہ لوگ اس کی تیاری میں ہے کہ صاحب ہر جگہ مطلب کہ انہوں نے فٹ کر دیا ہے، روڈوں کے اوپر کیمرے فٹ کر دیے ہیں، صورتیں، اور مطلب یہ کہ جتنے کمپیوٹر کے ذریعے، جتنے مطلب یہ کہ ویڈیو کے ذریعے سے یہ جتنے ساری چیزوں کو مطلب لے رہے ہیں وہ مرکزی کمپیوٹر میں روزانہ داخل کر رہے ہیں. عالمی حالات میں جو ان کی نظر ہے، انہوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ کتاب پڑھ کے میں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ یہ ہونا ہے تو یہ ہونا. تو غرض ان تفصیلات میں گئے بغیر مجھے یہ سمجھانا ہے کہ اتنے بڑے فتنے سے جو ایمان کا اور مادیت کا مقابلہ ہے اور ایمان کا اور دجال کا مقابلہ ہے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو. ایک حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو تفسیر مظہری میں لکھی ہوئی ہے، اگر کوئی شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرتا ہے تو آئندہ جمعے تک جتنے فتنے آئیں گے ان سب سے محفوظ رہے گا. جتنے فتنے آئیں گے ان سب سے محفوظ رہے گا. ایک آدھا پارا نہیں ہے، کون پارا نہیں ہے سورہ کہف جس کا تلاوت کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں. اس وجہ سے فرمایا کہ جو روزانہ سورہ کہف کی 10 آیتیں ابتدائی اور 10 آیتیں آخری جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ پاک اس کو فتنوں سے حفاظت فرمائے. اس وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ روزانہ ابتدائی آیتیں سورہ کہف کی پڑھنا اور آخری آیتیں سورہ کہف کی پڑھنا کوئی 5 منٹ نہیں لگتے، لیکن یہ کہ کتنے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. یہ اس وجہ سے اہمیت ہے ہمارے لیے کہ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمان کا، اور ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت کا. اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی. سورہ کہف کے اندر اللہ پاک نے اسی کشمکش کو بیان فرمایا. سنیے اس کی مطلب یہ کہ مختصر سے خلاصہ جس سے معلوم ہو کہ مطلب یہ کہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو، تاکہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے میں ہم کو اور رغبت پیدا ہو جائے. جس وقت یہ اصحاب کہف جو 7 آدمی تھے،
اور ان کے ناموں میں بھی بڑے عجیب و غریب اللہ پاک نے تاثیر رکھ دی ہے، عجیب و غریب تاثیر ہے ان کے ناموں میں، وہ عنوان الگ ہے کہ 7 ہو یا 8 ہو، 8واں کتا ہو یا 7 آدمی ہو۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں میلے میں جایا کرتے تھے، اور وہاں پر اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، اور اللہ پاک جن کی فطرت کے اندر توحید رکھتے ہیں اور جن کی فطرت کے اندر سلامتی رکھتے ہیں، وہ ہر زمانے کے اندر غلط چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ جی سیدنا عثمان نے کبھی زندگی میں شراب نہیں پی، ان کی فطرت میں نہیں پی، اچھا نہیں معلوم ہوتا، ان کی فطرت اس کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ 7 جو نوجوان تھے، وہ میلے کے اندر جو بت پرستی اور شرک اور اس زمانے کا مشرک بادشاہ تھا، اس نے جب ان کو زبردستی کی شرک کے اوپر اور انہوں نے ماحول دیکھا تو ایک ہٹتے گئے اور درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے۔ سب نے پوچھا کیوں آئے، تو کسی کو کچھ پتا نہیں کہ کیوں آئے، لیکن آپس میں مذاکرہ ہوا، بہت دیر ہو گئی، وہ آنے کی وجہ کیا ہے، تو ایک نے کہا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ ان چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا، عقیدے توحید کے خلاف ہے یہ۔ انہوں نے کہا ہم بھی اس وجہ سے آئے، انہوں نے کہا ہم بھی اس وجہ سے آئے، انہوں نے کہا ہم بھی اس وجہ سے آئے، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ بات کسی طریقے سے پہنچ گئی بادشاہ وقت کو، تو بادشاہ وقت نے ان 7 نوجوانوں کو بلا کر کہا کہ تم مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ نہیں، اللہ کو مانتے ہیں ہم، ایک اللہ کو، ہم کسی کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ تو کہنے لگے ان کا شاہی لباس اتار دو، سب سے پہلے ان کا شاہی لباس اتارو، اور ان سے کہا کہ تم نوجوان ہو، اس وجہ سے ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، اور اس مہلت کے اندر اگر تم شرک کرنے والے نہ بنے تو تم کو قتل کر دیا جائے۔ وہ نوجوان مہلت کو غنیمت سمجھ کے وہاں سے نکلے، اور وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایک غار میں آ کر انہوں نے پناہ لی، جس کو قرآن نے تذکرہ کیا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اب یہ وہاں پر آئے، اور وہاں پر آ کر اللہ پاک نے ان کی حفاظت کا انتظام ایسے کیا تھا کہ سارے کے سارے جتنے تھے سب کو نیند لگ گئی، اور جو ان کے ساتھ کتا تھا، اس کتے کو اللہ پاک نے وہاں پر پہاڑ کے کنارے کے اوپر بٹھا دیا۔ 309 سال تک یہ لوگ سوتے رہے۔ اللہ پاک نے پورے رکوع کے اندر نقشہ کھینچا، سورج کو حکم ہوا کہ ان کے اوپر پورا نہ پڑے، ہواؤں کو حکم ہوا کہ ان کے اوپر تیز نہ چلے، یعنی اللہ نے پوری کائنات کو مسخر، اللہ کے تابع ہیں، تو ان کو دیا کہ ان کی حفاظت کرنا ہے، جو ایمان کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ تو یہ نوجوان اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، لہذا اللہ کی ساری طاقتیں ان کی حفاظت میں لگ گئی۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کبھی ادھر کروٹ، کیوں؟ تاکہ ایک کروٹ پہ ان کا حصہ ڈل نہ جائے۔ ایسی حفاظت اللہ پاک نے ان کی ہے، نیند تاری ہوگی۔ 309 سال کے بعد ٹھیک اللہ پاک کا ایک غیبی نظام ہے، اس غیبی نظام کے تحت ہوا یہ کہ 309 سال کے بعد جو بادشاہ آیا تھا وہ بادشاہ مسلمان تھا، پکا مومن تھا، اور مومن بھی ایسا مومن جو اللہ والا تھا۔ اس زمانے میں ایک فتنہ ابھرا، فتنہ یہ ابھرا کہ قیامت قائم ہونے کا یقین نہیں، نوجوانوں کی طرف سے ایک فتنہ یہ ابھرا قیامت قائم ہوگی، ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اللہ والا تھا، وہ رات کو اٹھتا تھا اور اٹھ کے اللہ کے سامنے دعا کرتا تھا، یا اللہ یہ جو نوجوان ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا قائم ہونا یقینی نہیں، اے اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے تاکہ ان نوجوانوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ وہ وقت کا بادشاہ جو اللہ والا تھا رہا تو وہ اس کی دعائیں کرتا تھا، ٹھیک دعاؤں میں مصروف تھا وقت کا بادشاہ، اور ان دعاؤں میں مصروف، جیسے ادھر دعائیں ہو رہی ہیں اور اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر کے ٹھیک اسی وقت ان کی آنکھ کھلتی ہے جس وقت اس کی دعا ہو رہی ہے، اس کی دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا اس بادشاہ کی، اللہ پاک نے اس کی دعا قبول فرمائی، اور دعا قبول کر کے ٹھیک ان کی آنکھ کو بیدار کر دیا، یہ نیند سے بیدار ہوئے، تو انہوں نے اپنے ساتھی جس کا نام تملیقہ تھا،
اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، تم جاؤ ذرا جا کے کھانا لے کر آؤ، فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشرن بکم احدا انہ من یظہر علیکم یرجمکم ویعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ جاؤ ذرا کھانا پاکیزہ لانا، حلال لانا، حرام مت لانا، پاکیزہ کھانا ہونا، حلال ہونا کھانا، ذبیحہ حلال ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا اگر حلال نہیں ہوگا، بات ذہن میں رکھیے، دجالی فتنے کا اثر انہی پہ پڑے گا جن کے پیٹ میں حرام غذا جائے گی۔ حدیث کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دجالی فتنہ ان کے اوپر زیادہ اثر کرے گا جن کے پیٹ میں حرام غذا ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عجیب و غریب مطلب یہ کہ اللہ کے نبی نے ایسی باتیں فرمائی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلمانوں کو حرام میں مبتلا کرو، اس وجہ سے انہوں نے پورا صوبی نظام دنیا کے اندر چلایا کہ تاکہ ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو، تاکہ ان کی کوئی نماز قبول نہ ہو، پورا حرامی نظام چلاؤ، سود کا نظام، پورا سود کا نظام چلاؤ، اور لوگ اس کو حلال سمجھنے لگے۔ وہ انہوں نے سوچ سمجھ کر کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے نہیں کیا انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کیونکہ یہودیوں کے ساتھ ہوگا اور یہودیوں کی طاقت ان کے ساتھ ہوگی اور یہودیوں میں اٹھے گا اور یہودی ان کے ساتھ دیں گے، اس وجہ سے اس زمانے میں جن کے فکر کے اندر ارتداد ہوگا، اللہ کو نہیں مانتے، نبی کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، یا جن کے اندر ایمان تذبذب کا شکار ہے، اللہ کی وحدانیت کے اندر ان کو شک ہے یا اللہ کے احکامات کے اندر ان کو شک ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر دجال کا اثر سب سے پہلے ہو۔ اس وجہ سے دجالی فکروں سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے حلال روزی کی فکر کریں۔ جن کی حلال روزی کی فکر نہیں ہوگی، دجال کا اثر تیزی سے ان کے اوپر آئے گا اور اس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا تھا، دیکھنا پاکیزہ روزی حلال روزی لے کر آنا اور چپکے سے لانا، کوئی دیکھنے نہ پائے، کیونکہ انہوں تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صبح کو سوئے دوپہر اٹھے، یہی سمجھ رہے تھے 309 سال کے بعد بھی یہی تھا کہ صاحب ہم تو صبح کو سوئے تھے، اب جو ہے دوپہر کا کھانا کھانا ہے، جاؤ۔ اب جو باہر وہ شخص نکلا، وہ شخص ایک دکان والے کے پاس گیا تو دکان والے نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، کیا حال ہوا ہوگا 309 سال میں، اور سکہ دیکھا تو 309 سال پرانا۔ اس نے کہا او ہو، اس شخص کو کہیں سے خزانہ مل گیا، پکڑ لیا، بتا خزانہ کہاں سے ملا، یہ تو 309 سال پرانا ہے۔ بات چرچا اتنا ہوا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اور جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ دعاؤں میں مصروف تھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا قبول کی ہے۔ اتنے بڑا فتنہ، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کا آنا یقینی نہیں، آپ نے 309 سال زندہ مطلب ان کو نیند میں رکھ کر بیدار کر کے یہ بتا دیا کہ جو خدا 309 سال سلا کر زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ خدا ہر ایک کو اپنی قبروں سے اٹھانے کے اوپر بھی قادر ہے۔ یہ کہا تھا اس بادشاہ نے، اور بادشاہ جب کہا ٹھیک ہے، وہ شخص وہ ساتھ لے کر ان 6 لوگوں کے پاس، وہ جو کہف تھے اصحاب کہف کے لوگوں میں سے ایک شخص تھا، وہ لے کر جب غار میں آیا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ کے آنے سے پہلے اس کو دیکھتے ہی انتقال ہو گیا، یا آنے کے بعد ملاقات اس کے بعد انتقال ہوا، لیکن اللہ پاک نے ان سب کے اوپر موت طاری کر دی۔ یہ قرآن کی ان آیتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے ذرا یہ سوچئے کہ قرآن کی یہ آیتیں کس وقت اتری ہیں، مکی دور میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی ہے، ٹھیک جو اصحاب کہف کے حالات تھے وہی صحابہ کے حالات۔ قرآن نے اس کو کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ دیکھو تم بہت کمزور تھے، تھوڑے تھے، کمزور تھے، اللہ نے تمہیں طاقت دی، اللہ نے تمہاری حفاظت فرمائی ہجرت کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ کی ہجرت کرنا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے غار میں جا کر۔ صحابہ کرام کے جو مسئلے تھے، حضرت عمار کا، حضرت یاسر کا، حضرت خبیب کا، حضرت خباب کا، ایک ایک صحابی کے کیا حالات تھے، رات دن پٹائی، رات دن پٹائی، رات دن مارن پیٹی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، خون اب خون ہو رہے ہیں، رات دن مارن پیٹی ہو رہی ہے،
اور اتنا مارا جا رہا ہے کہ انگاروں کو بچھا کر لٹا کر اور اوپر پتھر رکھ کر کھینچ کر مکے کے اوغاز کھینچ رہے ہیں، لیکن اللہ 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 ان کی زبانوں پہ ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تو وہ دور تھا جو مطلب ہے کہ سخت ترین آزمائش سے دور تھا صحابہ کا۔ ایسے موقع کے اوپر ٹھیک قرآن کی آیتیں اللہ پاک نے سورہ کہف کو نازل کر کے صحابہ کو تسلی دی اور یہ کہا کہ دیکھو جب وہ ساتھ تھے تو اللہ پاک نے غیبی انتظام کے ذریعے سے 309 سال تک ان کی حفاظت کی ہے، اور اگر تم بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرو گے جیسے اصحاب کہف نے کی ہے تو ٹھیک مدینے میں جا کر تمہاری بھی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اللہ پاک تمہارے جان کی، مال کی، ہڈی کی حفاظت کریں گے۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کو یاد دلا کر ان کو تسلی دی اور قیامت تک کے لیے کہا جو تھوڑے تھے، ایمان تھا تھوڑے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے ایمان کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائی۔ جن کا کوئی نہیں تھا، اللہ پاک نے ساری طاقتیں بادشاہت کی ان کے ساتھ تھی، لیکن یہ کہ ان صحابہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، اللہ پاک نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی جو ہے حفاظت فرمائی۔ معلوم یہ ہوا کہ ٹھیک جس طریقے سے صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے، آج کے ان حالات میں، پوری دنیا کے حالات کے تناظر میں ہم سب کو اپنے ایمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان قرآن کی آیتوں کے ساتھ۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی، اور جو ایمان کی حفاظت کرے گا اللہ دجالی فتنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دجال کو آتا ہوا دیکھے تو اس کے منہ پہ تھوک دو۔ اللہ اکبر، یعنی کتنا بڑا ایمان والا وہ شخص ہوگا جب دجال آ رہا ہوگا، اور ایک ایمان والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب دجال کو دیکھو، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے سمجھانے کے لیے اس کے پیشانی پہ تو کاف لکھا ہوا ہوگا نا کہ کافی ہے، تمہارے سمجھانے کے لیے انگور کی طرح اس کی آنکھ تو لٹکی بھی ہوگی نا، اور وہ سبھی کی ساری طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی، تو اس وجہ سے تم جب جاؤ تو اس کے منہ پہ تھوک دینا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جس وقت دجال کی تمہیں مطلب یہ کہ خبر ملے تو سورہ کہف کی تلاوت کر لینا، دجال تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ قربان جائیے، اتنا بڑا فطرہ ہوگا اور اللہ کے نبی توجہ دلا رہے سورہ کہف کی تلاوت کے لیے کہ تم سورہ کہف کی تلاوت کرو، کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی دجال کا مقابلہ کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دجالی فتنے، یہ تجاجلہ دجال کے آنے سے پہلے جو فتنے ہوں گے ان فتنوں کا مقابلہ کرتے کرتے اس زمانے کے اندر اگر کوئی مسلمان شہید ہو جائے گا تو اللہ پاک تاریخ رات میں بھی اس کی خبر کو روشن کر دے، اس کی خبر اندھیری دے دے، تو اس لیے کہ ایمان کی حفاظت کرتے کرتے مرا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے پاس دنیا اور حالات کے تناظر میں سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کی حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اس بات سمجھ میں نہیں آئی، لوگ پرسوں میں گیا تھا جلسے میں تو عجیب و غریب آج تک میں عورتوں کا مزاج ہے کہ صاحب محرم منحوس سمجھنا یہ شرک نہیں ہے، یعنی کب سمجھ میں آئے گی بات؟ بھائی محرم کو منحوس سمجھنا شرک نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے قرآن میں تو یہ پڑھا ہے اصحاب کہف کے قصے کے اندر نفع و نقصان کا مالک تو اللہ ہے، نہ محرم نفع نقصان کا مالک نے کوئی اور ہے۔ کیا منگل اور چہار چندے کو شادی نہیں کرنا شرک نہیں ہے؟ محرم کے اندر شادی کی بات نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی مطلب یہ کہ مشرکین مکہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا میں سارے رسوم جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے مطلب یہ کہ دبانے کے لیے آیا ہوں، سارے رسومات میرے قدموں کے نیچے ہیں، اور امت مسلمہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یاد حسین کے جلسے یہ بھی شیعوں کا طریقہ ہے۔ میرے سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ یاد حسین کا جلسہ نہیں کرتے، میں نے کہا مجھے شیعہ بننا نہیں، شیعوں کا طریقہ ہے۔ میں نے ان سے سوال کیا کبھی سیدنا عثمان شہید ہوئے آپ نے ان کا جلسہ نہیں کیا؟ سیدنا عمر شہید ہوئے ان کا جلسہ نہیں کیا آپ نے؟ حضرت عمر تو عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت عثمان تو عشرہ مبشرہ میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیٹیاں دی ہیں ان کو۔ حضرت عمر کا کیا مقام ہے جس میں 17 آیتیں ایسی اتری ہیں قرآن پاک میں جو حضرت عمر سوچ رہے تھے، اللہ نے ان کی تائید میں قرآن کی آیتیں اتار دی۔ اللہ اکبر، 17 آیتیں، بعد میں 13 آیتیں لکھی ہیں۔ حضرت عمر نے کہا یہ حضرت عمر نے سوچا کہ کاش واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ طواف کرنے کے بعد یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کیے تھے، کاش ایسا ہو اس کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنے کی قرآن کی آیتیں اتر جائیں۔ تو انہوں نے سوچا، عمر نے ادھر جبرائیل آیتیں لے کر آ گئے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ عمر کی سوچ بالکل صحیح ہے، اللہ کی بھی وہی سوچ ہے، جو عمر کی سوچ ہے وہ عمر کی سوچ ہے جو اللہ کی سوچ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ جو ہے ابی بن سلول کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، ابی سلول کی نماز جنازہ مت پڑھائیے، گولی بھر کے پیچھے کر لیا تھا، زندگی بھر روتے تھے اللہ کے نبی کو میں نے گولی بھر کے پیچھے کر دیا ہے۔ حضرت عمر رو رہے تھے زندگی بھر،
کہ میں نے گولی بھر کے پیچھے کر لیا ہے، لیکن قرآن کی آیتیں اتر رہی حضرت عمر کی تائید میں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اے اللہ کے رسول، اگر ابی بن سلول کی آپ 70 مرتبہ بھی نماز جنازہ پڑھائیں گے اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر صحیح ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے منافق کی نماز۔ ایسی قرآن کی 17 آیتیں حضرت عمر کی تاریخ میں ہوئی۔ حضرت عمر شہید ہوئے تو کبھی کسی مسلمان نے شہادت عثمان اور شہادت عمر کے اوپر کوئی جلسہ نہیں کیا۔ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ حضرت حسین سے ہم سے زیادہ کس کو محبت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، ہم سے زیادہ کون ان کی فضیلت بیان کر سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ کون ان سے محبت کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ شیعوں نے کیا کیا؟ الطاف حسین، وہ ناموں کے اندر ڈال دیے انہوں، الطاف حسین، عابد حسین، حسین بخش، حسن بخش، یہ کیا ہے؟ ارے کبھی آپ مطلب یہ الطاف عمر نام نہیں رکھتے آپ؟ یہ مطلب ہے کہ ناموں کے اندر ان کا اثر آیا۔ عاشور خانے بنائے، مسجدیں نہیں بنائی آپ کے بڑے بڑے لوگوں نے، عاشور خانے بنا کے رکھ دیے، شیعوں کا اثر ہے۔ 4 روٹی کے ٹکڑے کیے شیعوں نے اور مسلمانوں کے اندر داخل کر دیے۔ جب بھی روٹی کے ٹکڑے کرو تو 4 ٹکڑے پہلے کرو اور اس کے بعد میں کھانا شروع کرو۔ یہ غیر محسوس طریقے سے گاؤں کے اندر طریقہ آیا ان کا۔ ایک صاحب آئے ہمارے پاس داخلے کے لیے، ہم نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، فارم میں لکھائی ہے، تو انہوں نے کہا مشکل کشا۔ ارے اتنا بڑا نام ہے تمہارا؟ وہی اثر ہے، مشکل کشا علی کو کہتے ہیں شیعہ۔ خیر لمبی چوڑی بات ہے، وہ عرض کرنا یہ مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ یہ مطلب یہ کہ ایمان کی حفاظت آج تک ہماری امت میں نہیں ہے۔ عورتوں کا مسئلہ بہت چڑا ہے ایمان کے سلسلے میں، توہمات کا شکار ہے وہ لوگ کہ ان سے ہوتا ان سے ہوتا۔ ایک ہمارے پاس نوجوان بیچارے سعودی سے آئے اور سیدھا جمعے کی نماز میں ہمارے پاس شریک ہوئے۔ جمعے کے بعد بیچاروں نے ایک مسئلہ پوچھا اور کہنے لگے کہ مولانا میں سعودی سے کل آیا ہوں، جب میں گھر آیا تو میری بیوی میرے گھر میں موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھی عورتوں نے ان کو چاند دکھتے ہی اپنے گھر بلا لیا۔ سسرال والوں نے یہ کہا کہ شوہر کا چہرہ دیکھنا منع ہے۔ ارے دوسروں کا چہرہ دیکھ سکتے، شوہر کا نہیں دیکھ سکتے؟ جس کا دیکھنا چاہیے اس کا ہی نہیں دیکھنا چاہیے؟ عجیب و غریب معاشرہ ہے یہ۔ آج کی بات بتا رہا ہوں میں، تو پرانی باتیں نہیں عرض کر رہا، حال کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اس کو بیکار باتیں ہیں، یہ شیعوں نے ذہن خراب کیا ہے، شرک ہے شرک۔ ہمارے پاس کوئی مہینہ، ہمارے پاس کوئی دن، ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی نفع نقصان کے مالک ہے۔ یہ مطلب ہے کہ جو شرک اور توہمات جس کی زندگی کے اندر ہوں گے وہ دجال کا کیا مقابلہ کریں گے؟ یہ دجالی فتنے کا کیا مقابلہ کریں گے؟ اگر کوئی شعبہ دبان اگر آپ کے ایمان کا کھلواڑ کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے، اس وجہ کر سکتا ہے کہ ایمان ہمارا ویسا نہیں ہے جیسے ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے سورہ کہف کے تناظر میں آپ اس بات کو یاد رکھیے، اپنے ایمان کی پختگی کی محنت، اپنے ایمان کی کوشش کریے، اور ایمان کا ماحول جب تک قائم نہیں ہوگا، جب تک ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی۔ ایمان کا ماحول بنانا اور اعمال کا ماحول بنانا ہمارے ذمہ ضروری ہے۔ جب تک ایمان اور اعمال کا ماحول نہیں بنے گا تو ہمارے گھروں میں بھی حفاظت نہیں ہوگی، اور ہمارے مطلب کے مسجدوں میں اور بازاروں میں بھی ایمان کی حفاظت ہونا بہت مشکل ہے۔ اللہ سے دعا فرماؤ اللہ پاک دجالی فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور مطلب یہ کہ ایمان کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے۔